ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عظمت علی، آپ دیکھ رہے ہیں یو ٹی وی خبرنامہ۔ آئیے آج بتاریخ 23 ستمبر بروز جمعرات کی عالمی، ملکی اور شہری خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ آئیے شامل کرتے ہیں عالمی خبروں کو۔ امریکہ ایران کے درمیان ایران جوہری مذاکرات میں پیش رفت۔ بین الاقوامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ویانا مذاکرات یقینی طور پر دوبارہ شروع ہو جائیں گے اور عملی شکل اختیار کریں گے، کیونکہ دونوں فریقین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ موجودہ لائحہ عمل کو جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ معاہدہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے معائنہ کاروں کی نگرانی کے آلات اور ایرانی نیوکلیئر سہولیات میں سروس کیمروں تک رسائی دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایران کے نئے قدامت پسند صدر ابراہیم رئیسی نے جوہری معاہدے کی بحالی کی حمایت میں آواز بلند کی، حالانکہ وہ امریکہ سے ناراض بھی ہیں۔ ان کے امریکی ہم منصب جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں جوہری معاہدے میں واپسی اور پابندیاں ختم کرنے کی خواہش کی تجدید کی، لیکن اس بات پر وہ قائم ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ ابراہیم رئیسی خطاب سے چند گھنٹہ قبل نیو یارک میں موجود ایرانی عہدیداران نے باقاعدہ تاریخ دیے بغیر کہا کہ آئندہ ہفتوں میں جوہری مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں طالبان کی شرکت کا امکان ختم۔ رپورٹ کے مطابق سابق افغان حکومت کے نمائندے اقوام متحدہ میں اب بھی افغان مشن پر موجود ہیں۔ منگل کو انہوں نے اس سیشن میں شرکت کی جس سے امریکی صدر جو بائیڈن نے خطاب کیا تھا۔ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ وہ اس مشن پر اپنی موجودگی برقرار رکھیں گے جب تک کہ کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں لیتی۔ 20 ستمبر کو طالبان کے زیر کنٹرول افغان وزیر خارجہ خان متقی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کو ایک پیغام ارسال کیا جس میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی درخواست کی گئی تھی۔ تاہم 27 ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں طالبان کو خطاب کرنے کا موقع نہیں ملنے کا امکان پایا جاتا ہے۔ لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل، ایرانی وزیر خارجہ نے دی مبارکباد۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے پیغام میں لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل کو ملکی مسائل اور مشکلات سے نپٹنے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ مشکلات کا خاتمہ لبنانی حکومت اور قوم کی ایک بڑی آرزو ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کو امن و استحکام کی سخت ضرورت ہے اور یہ مقصد اتحاد و یکجہتی اور اغیار کی عدم مداخلت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ لبنان کی حکومت اور قوم کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور وہ ماضی کی مانند ہمہ جہتی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے آمادہ ہے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم چلتے ہیں ہندوستان کی خبروں کی جانب۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا امریکہ دورہ۔ نریندر مودی امریکہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی کا طیارہ آج صبح واشنگٹن ہوائی اڈے پر اترا، جہاں امریکہ میں ہندوستان کے سفیر ترنجیت سنگھ سندھو نے ان کا استقبال کیا۔ سندھو کے ساتھ وزیر اعظم مودی کا استقبال کرنے کے لیے بریگیڈیئر انوپ سنگھل، ایئر کمانڈو راجن بھدر اور دیگر حکومتی اعلیٰ افسران موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی مودی کے استقبال کے لیے ہندوستانی برادری کے لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود رہی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 23 ستمبر کو امریکی وقت کے مطابق 9:40 جبکہ ہندوستان کے وقت کے مطابق 3:17 پر مختلف کمپنیوں کے CEO سے ملاقات کریں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں ہندوستان کی دوسری خبر کی جانب۔ کیرلا کے سی ایم نے وزیر اعلیٰ نے
لف جہاد اور نشہ جہاد کے بیان کو مسترد کیا۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ نے بشپ جوزف کے نشہ جہاد، نارکوٹکس جہاد اور لف جہاد کے ریمارکس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس طریقے کے بیانات کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے بشپ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کیرلا سیکولرزم کا مضبوط میدان ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرہ ان لوگوں کے خلاف سخت موقف اختیار کرے گا جو اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سائرو مالا باہر چرچ سے تعلق رکھنے والے بشپ جوزف نے 9 ستمبر کو کہا تھا کہ کیرلا میں عیسائی لڑکیاں لو نشہ جہاد کا شکار ہو رہی ہیں اور دوسرے مذاہب کے نوجوان کو تباہ کرنے کے لیے بنیاد پرست انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ مسلم تنظیموں نے بشپ کے بیان کی شدید مخالفت کی تھی اور ان سے بیان واپس لینے کی اپیل بھی کی تھی، لیکن بشپ اپنے بیان پر قائم رہے۔ ملک میں کورونا کی کیسز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ملک میں ایک بار پھر کورونا وائرس کے یومیہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دریاسنا بدھ کو ملک میں 71,38,205 افراد کو کورونا کی ویکسین دی گئی اور اب تک 83,39,90,49 افراد کو ویکسین بھی دی جا چکی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کی صبح جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے درمیان کورونا وائرس کے 31,923 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,35,63,421 ہو گئی ہے۔ دریاسنا 31,990 مریضوں کی صحت یابی کے بعد کورونا سے شفا یاب لوگوں کی تعداد 3,28,15,711 ہو گئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے ایکٹیو کیس 349 سے بڑھ کر 3,02,338 ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے چلتے ہم شہر عزیز حیدرآباد کی خبر کی جانب۔ اردو کو روزگار سے جوڑنا میرا سب سے بڑا مقصد، پروفیسر عین الحسن۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر عین الحسن کا کہنا ہے کہ اردو زبان کو روزگار سے جوڑنا میرا سب سے بڑا ہدف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اردو زبان کو روزگار سے جوڑا گیا ہوتا تو شاید لوگ بچوں کو انگریزی نہیں پڑھاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں اردو ثقافت کا انحطاط ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم لیگل اسٹڈیز میں بھی پوسٹ گریجویشن کا کورس متعارف کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو کثیر تعداد میں دستاویز اور عدالتی فیصلے ہیں ان کو پڑھا جا سکے اور روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جا سکیں۔ پروفیسر نے کہا کہ ہمیں اردو زبان کو کسی مخصوص مذہب کے بجائے کلچر سے جوڑنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کا خبر نامہ یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ہماری ویب سائٹ utv110.com سے جڑے رہیے۔ اگلی خبر تک کے لیے خدا حافظ۔